السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول سلفائٹ، ایپیسوڈ 18. کیا تم اب حشام جبیل کو پسند نہیں کرتی؟ ایلا پوچھ رہی تھی. ماہی نے چونک کر اسے دیکھا تھا. اسے کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی تھی. پھر اب اس کا ذکر نہیں کرتی نا، نہ اس کے پیچھے جاتی ہو. کیا محبت ختم ہو گئی؟ ایلا کی بات سن کر ماہی تڑپ اٹھی تھی. محبت کبھی ختم نہیں ہوتی ایلا، کبھی بھی نہیں. میں نے اسے چاہا ہے اور ہمیشہ چاہوں گی. اب اس کے پیچھے اس لیے نہیں جاتی کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا، اور میں ایک لڑکی ہوں. میرے بابا نے مجھے محبت کرنا سکھائی ہے، لیکن عزت نفس کا سودا کرنا کبھی نہیں سکھایا. میں پاگل تھی جو اس کے پیچھے گئی. ایک لڑکی کو یہ سب زیب نہیں دیتا. اچھا تو یہ بات ہے، محبت میں انا آ گئی؟ نہیں ایلا، انا نہیں ہے. یہ انا نہیں ہے. میں تو پہلے ہی خاک ہو چکی ہوں. بچا کچھ بھی نہیں، لیکن میں اپنے بابا کا مان نہیں توڑ سکتی. وہ مسکرائی تھی. پھر جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا. وہ دونوں یونیورسٹی کے کیفے میں موجود تھیں اور ایلا صرف سر ہلا کر رہ گئی تھی. میرے ہم سفر تیری بے رخی دل مبتلا کی شکست ہے. اسے کس طرح میں کہوں فتح، یہ میری انا کی شکست ہے. تو چلا گیا مجھے چھوڑ کر، میں نے پھر بھی تجھ کو صدائیں دیں. میرے ہم سفر تو رکا نہیں، یہ میری صدا کی شکست ہے. تجھے لا کے دل میں بٹھا دیا، تجھے راز ہر ایک بتا دیا. تو نے پھر بھی کوئی وفا نہ کی، یہ میری وفا کی شکست ہے. میں چراغ کونا مزاج تھا، تجھے بجلیوں کی طلب رہی. مجھے آندھیوں نے بجھا دیا، یہ میری ضیا کی شکست ہے. مجھے کوئی تجھ سے گلا نہیں، تو ملا تھا کب کہ بچھڑ گیا. میرے جرم کی ہے یہی سزا، یہ میری سزا کی شکست ہے. میری خاموشی کے بیان کو تو سمجھ کے بھی نہ سمجھ سکا. میرے آنسوؤں کا پیام ہی دل بے نوا کی شکست ہے. غم داستان حیات کے سبھی تذکرے ہوئے رائے گاں. میرے چار اگر تیرا یہ ہنر میری ہر دعا کی شکست ہے. مجھے خاموشی حیات میں یوں کبھی نہ کوئی گرا سکا. تیری خاموشی کی پکار ہی میری ابتدا کی شکست ہے. آرجے آیا تھا حشام بھائی. اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. وہ ہانم سے ملنا چاہتا تھا، اس کا پتہ مانگ رہا تھا. مجھے خود نہیں پتا تھا. جو مہرو نے اسے پتہ دیا وہ اسے وہاں ملی نہیں. مکی حشام کو بتا رہا تھا. کیا تم جانتے ہو کہ ہانم کہاں ہے؟ حشام نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا تھا. نہیں بھائی، میں نہیں جانتا. مکی سچ بول رہا تھا. اس کے کوئی رشتہ دار تو ہوں گے نا جن کا مہرو کو پتہ ہو؟ حشام امید سے پوچھ رہا تھا. نہیں بھائی، مہرو بھی نہیں جانتی. پھر کہاں چلی گئی وہ؟ آسمان کھا گیا اسے یا زمین نگل گئی؟ حشام سوچ رہا تھا. بہت برا کیا ہے ہم نے اس کے ساتھ. میں جب سوچتا ہوں کہ اس کا مکافات عمل ہوا تو کیا ہوگا. مکی کو سزا سے ڈر لگتا تھا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور جو ہونا ہے اسے ٹالنا ممکن نہیں. کوشش کرو کہ اسے ڈھونڈ سکو. اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو اس سے معافی مانگنی چاہیے تم لوگوں کو، ورنہ مکافات عمل کی لپیٹ میں بہت سے لوگ آئیں گے. حشام کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ مکی کا دل ایک بار پھر لرز اٹھا تھا. آج اس کا بہت بڑا شو ہونے جا رہا تھا. وہ ساری رات نہیں سویا تھا. اسے وہ آوازیں سونے نہیں دیتی تھیں. نیند اور درد کی شدت سے سرخ آنکھیں لیے وہ شو میں جانے کے لیے تیار تھا. یہ ردھم بینڈ کا اب تک کا سب سے بڑا شو تھا. آرجے کی ڈیمانڈ بہت تھی. بہت سی میوزک کمپنیاں اس سے جڑنے کو تیار تھیں، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا. وہ ساری رات اس نے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر گزاری تھی.
اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہانم یونیورسٹی میں گھومتی نظر آ رہی تھی۔ اس کا خاص ہونا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا کہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ اپنا درد کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا، کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے احساسات کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ دن میں بھی نہیں سویا تھا۔ اس کی ٹیم اسے پریکٹس کے لیے بلاتی رہی تھی لیکن وہ نہیں گیا تھا۔ سیاہ پینٹ پر مرون شرٹ اور سیاہ ہی جیکٹ پہنے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے بازو پر موجود ٹیٹو آر جے اسے ایک سنگر بنا رہا تھا، جیسے پروفیشنل سنگر ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی گٹار اٹھائی اور گاڑی میں بیٹھ کر سفر پر نکل پڑا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے اس کا دل بہت اداس تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اسے اداس کیے ہوئے تھی، لیکن جانے سے پہلے وہ ہانم کی تصویر دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس سفر پر نکلا تھا، ایسا سفر جہاں موت گھات لگائے بیٹھی تھی۔ وہ شاید کبھی واپس نہیں لوٹنے والا تھا۔ رات کے اس وقت اسٹیڈیم لوگوں سے کھچا کھچ بھرا پڑا تھا۔ آر جے کا نام ہر شخص کے لبوں پر گونج رہا تھا۔ روشنیوں میں نہایا اسٹیج اسے اپنی طرف دعوت دے رہا تھا۔ وہ اسٹیج پر چڑھا تھا۔ لوگوں کے جوش اور نعرے پہلے سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ آج وہ گانے نہیں جا رہا تھا، بلکہ اپنے حال دل کو لفظوں کی شکل دینے جا رہا تھا۔ آر جے نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر ایک نظر عوام پر ڈالی تھی۔ اس کی نظروں میں تلاش تھی، کسی اور کی جستجو، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر گانا شروع کیا تھا۔ تو سفر میرا، تو ہی میری منزل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ اس کے گائے الفاظ نے ہجوم کو پاگل کر دیا تھا۔ لوگ کسی ٹرانس کی کیفیت میں اسے سن رہے تھے۔ آر جے نے آنکھیں بند کی تھیں اور تصور میں خود کو ہانم کے سامنے بیٹھے پایا تھا۔ وہ اسے خفگی سے گھور رہی تھی۔ اب وہ مہرو کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تھیں جن میں نمی پھیلی تھی اور جو سرخ ہو چکی تھیں۔ جس دن ہر ذی روح کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، میری دعا ہے کہ ہمارا اس دن بھی سامنا نہ ہو۔ ہانم کے جملے اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ کتنا درد دیتے تھے اس کے یہ الفاظ، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ زمیں پر نہ سہی تو آسماں میں آ مل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ یہ الفاظ نہیں تھے، اس کی شدت تھی، اس کی خواہش تھی، اس کے اندر کی تڑپ جو لفظوں کا روپ دھار کر باہر نکل رہی تھی۔ لوگ آج اس کے درد پر اش اش کر اٹھے تھے۔ عوام اس سے بات کرنے کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ اس کا آٹوگراف لینا چاہتے تھے، اور وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ آر جے نے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ اسے پھر کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اسٹیج سے نیچے اترا تھا اور پھر سب کے آواز دیتے دیتے بھی وہ اس جگہ سے باہر نکل آیا تھا۔ واہ، کمال کر دیا آج اس لڑکے نے، اتنا درد، اتنی شدت، یہی چیز تو چاہتا تھا میں۔ گاڑی نکالو، مجھے یہ لڑکا چاہیے۔ مسٹر رحمان اپنے اسٹوڈیو کے کیبن میں بیٹھا آر جی کے پرفارمنس دیکھ کر اش کر اٹھا تھا۔ جی ٹھیک ہے باس۔ اس کا سیکرٹری اس بات پہ سر ہلاتا باہر نکل گیا تھا۔ کسی بھی قیمت پر وہ بچنا نہیں چاہیے، پیسے ڈبل ملیں گے۔ وہ میرا نہیں ہو سکتا تو پھر کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے روپیوں سے بھرا بیگ 2 جرائم پیشہ افراد کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا جو شکل سے ہی خوفناک نظر آتے تھے۔ کام ہو جائے گا میڈم۔ وہ اسے یقین دلاتے بیگ اٹھا کر باہر نکل گئے تھے۔ آئی ایم سوری آر جے، لیکن میں اپنی پسند کسی اور کو نہیں دیتی۔ وہ افسردہ لہجے میں آر جے کے تصور سے مخاطب تھی۔ رات کے اس پہر وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ راستہ سنسان تھا، سڑک پر 1-2 ہی گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کا موبائل اور والیٹ ساتھ والی سیٹ پر رکھا تھا۔ آج وہ اسے پوری شدت سے یاد آئی تھی اور اس کے نظر نہ آنے پر وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اس کی نظر سامنے سے ہٹی تھی اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ سامنے سے آتے ایک تیز رفتار ٹرک نے اسے پوری قوت سے ٹکر مارنے کے بعد اڑا دیا تھا۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ گاڑی اچھل کر دور جا گری تھی۔ آر جے کو ہر چیز گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔
تکلیف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ آرجے نے مشکل سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تھیں اس کی آنکھیں چدیا گئی تھیں۔ ایک دھماکے کی آواز کے ساتھ خاموشی چھا گئی تھی، اتنی گہری خاموشی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے آندھے پڑے ایک لمبی سی سرنگ نظر آ رہی تھی جہاں بہت تیز روشنی تھی۔ اس تیز روشنی اور سرنگ کے اندر اسے وہ نظر آیا تھا، 10 سال کا روحان جبیل جو سرنگ میں چل رہا تھا۔ ماما، وہ کسی کو پکار رہا تھا، اور پھر کچھ دیر چلنے کے بعد وہ سرنگ کے آخری سرے پر پہنچا تھا جہاں وہ مسکرا رہی تھی۔ ہاں، وہ عائشہ جبیل، اس کی ماں، خوبصورت سی مسکراہٹ لیے۔ روحان، آ گئے تم؟ وہ محبت باش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماما، 10 سالہ روحان اپنی ماں کی طرف بھاگا تھا۔ کام تمام کرتے ہیں، ٹرک میں موجود ایک آدمی نے دوسرے سے کہا تھا، اور پھر انہوں نے ٹرک کو گاڑی کے اوپر چڑھا کر گاڑی کو بری طرح سے کچل ڈالا تھا۔ آرجے کے جسم نے اتنی تکلیف کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ چیخ بھی نہیں پایا تھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ دونوں آدمی ٹرک سے نیچے اترے تھے۔ راستہ سنسان پڑا تھا۔ سڑک کے ایک جانب جنگل تھا جبکہ دوسری طرف بیابان۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ دونوں آدمیوں کے چہروں پر تھوڑی سی پریشانی تھی۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں جلدی جلدی ٹرک سے پیٹرول کی ایک بہت بڑی بوتل نکالی تھی اور پھر الٹی پڑی ٹوٹی پوٹی گاڑی پر اسے چھڑک کر آگ لگا دی تھی۔ ان ظالموں کے ہاتھ نہیں کانپے تھے ایسا کرتے ہوئے۔ شاید وہ جرم اور ظلم کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ گاڑی میں آگ کسی سوکھی لکڑی کی طرح لگی تھی۔ آس پاس نظریں دوڑانے کے بعد کہ کسی نے غلطی سے دیکھا تو نہیں، وہ لوگ ٹرک میں بیٹھ کر واپس چلے گئے تھے۔ 1.5 سال سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے بعد، 1.5 سال کسی کو دیکھنے کے لیے تڑپنے کے بعد، اور پھر اسی تڑپ کو دل میں لیے وہ شخص ابدی نیند سو چکا تھا۔ بی جان کا دل شام سے ہی بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ بار بار کبھی آرجے تو کبھی حشام کا نمبر ملا رہی تھیں۔ حشام سے ان کی بات ہو چکی تھی جبکہ روحان فون نہیں اٹھا رہا تھا اور اب اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے حشام بیٹا، تم روحان کو فون کرو نا، بی جان پریشانی سے کہہ رہی تھیں۔ میں نے کوشش کی ہے بی جان، اس کا نمبر واقعی بند جا رہا ہے۔ آج دل تو حشام کا بھی اداس تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بے سبب اداسی کیوں تھی۔ رات اس کا شو تھا، میں پوچھتا ہوں اس کے کسی دوست سے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ بی جان کو تسلی دینے کے بعد فون بند کر چکا تھا۔ وہ بار بار کبھی آرجے کا تو کبھی اس کے دوستوں کا نمبر ملا رہا تھا لیکن کسی سے رابطہ ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ رات اس نے آرجے کو لے کر ایک بہت برا سا خواب دیکھا تھا۔ اس نے آرجے کو بہت تکلیف میں دیکھا تھا۔ وہ اسے شیطان کا بہکاوا سمجھ کر خود کو تسلی دے چکا تھا لیکن اب اس کا دل ہول رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ حشام اداس دل کے ساتھ یونیورسٹی آ گیا تھا لیکن اس کا ذہن آرجے میں اٹکا تھا۔ آخری کلاس لینے کے بعد جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے باہر نکلا تھا تو اسے مدیحہ کی کال آئی تھی۔ وہ بار بار فون کر رہی تھی۔ حشام گاڑی چلاتے ہوئے فون نہیں سنتا تھا۔ اسے بار بار فون کرنے کے باعث حشام نے کال اٹھائی تھی۔ حشام بھائی، مدیحہ کی دل چیر دینے والی آواز ابھری تھی۔ کیا ہوا گڑیا؟ حشام نے پیار سے پوچھا تھا۔ حشام بھائی، اس نے پھر دل دہلا دینے والی چیخ ماری تھی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ حشام کا دل کانپا تھا۔ اور پھر اس کے بعد مدیحہ نے جو اسے خبر دی تھی اسے سن کر حشام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اسے مدیحہ کے الفاظ کسی بم کے دھماکے سے کم محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بیچ سڑک میں وہ گاڑی روکے بے یقینی اور حیرت و خوف سے پھٹے چہرے کے ساتھ موبائل کو دیکھ رہا تھا جس سے مدیحہ کے رونے کی آواز ابھر رہی تھی۔ ہانی بچے، تمہیں کوئی بار بار فون کر رہا ہے، پہلے فون سن لو، لوسی ماں کی آواز ابھری تھی۔ ہانم کچن میں حلیمہ بی کے ساتھ مل کر کوکنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بچپن سے لے کر اب تک اپنی پڑھائی میں اتنی مشغول رہی تھی کہ اسے گھر کے کام سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور اب وہ اپنا وقت گزارنے کے لیے حلیمہ بی کے ساتھ کوکنگ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔
آ رہی ہوں لوسی ماں، خانم نے کچن سے ہی جواب دیا تھا۔ وہ خود کو نارمل دکھاتی تھی، دن میں وہ سب کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس نے اپنا درد چھپانا شروع کر دیا تھا، البتہ رات کو ماضی کی یادیں اسے کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈستی تھیں۔ وہ سنک پر ہاتھ دھونے کے بعد کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی تھی، جہاں میز پر رکھا اس کا فون بار بار رنگ کر رہا تھا۔ لوسی ماں ایکویریم میں گھومتی رنگ برنگی مچھلیوں کو ان کی خوراک ڈال رہی تھیں۔ ماہم کی کال تھی۔ خانم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم، خانم نے خوش دلی سے کہتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا۔ ہانو آپی، جواد کی آواز ابھری تھی۔ خانم ایک دم چونکی تھی۔ کیا ہوا جواد؟ ہانو آپی، وہ جواد ہچکیاں لے رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔ یا اللہ خیر! خانم کا دل دہل گیا تھا، اس نے بے ساختہ دعا مانگی تھی۔ آپی وہ مر گیا، جواد بری طرح سے رو رہا تھا۔ کون مر گیا جواد؟ خانم کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہانو آپی، آر جے مر گیا۔ جواد کے الفاظ اس پر کسی بجلی کی طرح گرے تھے۔ وہ وہیں صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ آپی، آر جے کا ایکسیڈنٹ ہوا کل رات، وہ مر گیا۔ خانم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جواد کو کیا جواب دے۔ وہ جانتی تھی کہ ماہم اور خاص طور پر جواد آر جے کا کتنا بڑا مداح تھا۔ اس کے تو کمرے میں بھی آر جے کی فوٹوز لگی تھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا نا آپی، وہ نہیں مر سکتا نا، وہ ابھی تو جواد سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ماشاءاللہ 15 سال کا ہو چکا تھا، خانم اور ماہم سے قد میں زیادہ لمبا ہو چکا تھا، اور ایک سنگر کے لیے جسے وہ کبھی ملا بھی نہیں تھا، اس کے مرنے پر پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا جواد؟ میرا مطلب، خانم نے کپ کپاتے لبوں سے پوچھا تھا۔ ٹی وی پر دیکھا، ہر جگہ نیوز چل رہی ہے۔ پتہ ہے رات اس کا شو تھا، اتنا اچھا لگ رہا تھا وہ، مجھے لگا کہ کہیں اسے نظر نہ لگ جائے اور تو اسے موت نہیں۔ جواد سے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ فون بند کر چکا تھا۔ لاشعوری طور پر خانم کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا، اس کے گال سے پھسلنے کے بعد اس کی گود میں رکھے ہاتھ پر جا گرا تھا۔ وہ ایک دم چونکی تھی۔ کیا اس شخص کے مر جانے سے خانم کی اذیت میں کمی آ جانی تھی؟ کیا وہ سب کچھ بھول سکتی تھی؟ خانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس انسان کی موت پر افسوس کرنا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے۔ اسے اپنے دماغ میں درد کی ایک لہر اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ کرے بھی تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے اور نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی و ابدی زندگی کو دنیاوی و فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا ہی لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی،
کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ سورہ مائدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس شخص کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ آل عمران۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حالت میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ سورہ رحمان۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ القصص۔ اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے۔ سورہ انبیاء۔ تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ سورہ نساء۔ انسان بڑے بڑے محل اور قلعے تعمیر کر کے سوچتا ہے کہ اسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اسے کبھی فنا ہونا ہی نہیں، لیکن شاید وہ جانتے نہیں کہ موت قلعوں میں آ جاتی ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور اچک لے گی۔ سورہ جمعہ۔ چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ سورہ اعراف۔ اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آئے گی۔ سورہ لقمان۔ ان مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، یعنی موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں، چنانچہ بعض بچپن میں تو بعض شباب میں اور بعض ادھیڑ عمر میں، جبکہ باقی بڑھاپے میں داعی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، موت بہت برا فعل نہیں ہے۔ موت ایک عمل ہے، ایک راستہ ہے، موت کا ایک وجود ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ موت آ گئی، موت آئے گی؟ یقیناً یہ ایک وجود رکھتی ہے جو جب آتی ہے تو انسان کو ایک دنیا سے کاٹ کر دوسری دنیا سے جوڑ دیتی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھی سامنے دیوار میں لگی بڑی سی اسکرین پر اس شخص کی موت کی خبر سن رہی تھی جسے چاہنے کا وہ دعویٰ کرتی تھی۔ وہ شمائل نیازی، وزیر خارجہ کی بیٹی، جس کے باپ کی دور دور تک پہنچ تھی۔ وہ ایک شخص کو اپنا نہیں بنا سکی تو اسے ختم کر دیا۔ وہ وہی تھی جو اس دن یونیورسٹی میں کیفے پر آر جے کو دھمکی دے کر گئی تھی۔
اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی تھی لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے یاد تھا کچھ دن پہلے کا واقعہ جب اس نے آر جے کو فون کیا تھا۔ پلیز آر جے، دیکھو مان جاؤ یا مجھے بتا دو کہ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے۔ میں تمہیں بہت چاہتی ہوں، مجھے اگنور مت کرو۔ اس نے آر جے کی منت کی تھی۔ لیکن میں تمہیں نہیں چاہتا، آر جے نے صاف گوئی سے جواب دیا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کون ہے وہ جس کے عشق میں تم گرفتار ہو چکے ہو؟ وہ چلائی تھی۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ تم نے تو کہا تھا تمہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہوگی، یقیناً وہ تمہاری نئی گرل فرینڈ ہوگی جس کے لیے تم مجھے اگنور کر رہے ہو۔ محبت ہونا نہ ہونا میرا ذاتی مسئلہ ہے، اور وہ جو بھی ہے الگ ہے، وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ مجھے اس سے عشق نہیں ہے، بس اسے دیکھنے کی چاہ ہے۔ وہ اپنی دھن میں بول رہا تھا۔ شمائل کو تو گویا وہ آگ لگا چکا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، میں اسے ختم کر دوں گی، اس نے دھمکی دی تھی۔ اس تک تو میں نہیں پہنچ پایا، تم کیا خاک پہنچو گی؟ تم نے کسی اور کا ہونے کا سوچا نا تو میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ وہ پاگل ہو گئی تھی۔ مار ڈالو، لیکن کسی اور کا ہونا اب میرے بس میں نہیں۔ اس کی بات سن کر شمائل گنگ رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ 2 سال پہلے والا آر جے تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ تم نے دیکھے ہیں وہ ہونٹ، وہ رخسار، وہ پیشانی، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پر اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے؟ وہ خوبصورتی سے گنگناتا فون بند کر چکا تھا۔ یعنی وہ مرنے کو تیار تھا لیکن اسے اپنانے کو نہیں۔ کتنے ہی پل وہ اس کی آواز کے سحر میں مبتلا رہی تھی، اور پھر سمجھ میں آنے پر فون زور سے دیوار پر دے مارا تھا۔ میں تمہیں نہیں بخشوں گی آر جے، وہ چلائی تھی، اور اب اس نے اپنا دعویٰ سچ کر دکھایا تھا۔ وہ واقعی اپنی جان دے گیا تھا۔ اسے نہ جیت سکے گا غم زمانہ اب، جو کائنات تیرے در پر ہار دی ہم نے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ اپنی تعلیم کو جاری کریں، بہت سا وقت ہو گیا آپ کو دنیا سے کٹ کر رہتے ہوئے۔ ہمدان انکل پیرس آئے تھے اور اس وقت خانم کے سامنے بیٹھے انہیں سمجھا رہے تھے۔ ان کی بات پر خانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اسے تعلیمی اداروں کے نام سے بھی خوف ہونے لگتا تھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ زندگی کا ہر حادثہ ہمیں ایک نیا سبق دے کر جاتا ہے۔ 2 سال ضائع کر دیے آپ نے اپنی زندگی کے۔ زندگی بہت چھوٹی سی نعمت ہے، اس کو مزید ضائع مت کریں۔ خانم کا سر جھک گیا تھا۔ 2 سال، پورے 2 سال اس شخص کی وجہ سے خانم نے تنہا گزارے تھے۔ اب تک تو اس کا ماسٹرز بھی کب کا مکمل ہو جاتا۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی، لیکن وہ اب خود ہی نہیں تھا۔ میں آپ کے سارے کاغذات لے آیا ہوں۔ مجھے امید ہے ہانی بیٹا اب آپ ہم سب کو مایوس نہیں کریں گی۔ یعنی وہ فیصلہ کر کے آئے تھے، یعنی اسے بس فیصلہ سنایا گیا تھا۔ اس نے ماہی کی طرف دیکھا تھا جو کندھے اچکا کر رہ گئی تھی کہ تم لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے، یا پھر واپس پاکستان چلو، وہاں اپنی ماں، اپنی فیملی سب کے ساتھ رہو۔ ہمدان انکل کی اس بات پر وہ چونک گئی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ اسے واپس کبھی نہیں جانا تھا۔ میں پڑھائی شروع کر لیتی ہوں۔ خانم نے اپنے کاغذات والی فائل کو میز سے اٹھایا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آر جے اب اسے قہقہے لگاتا نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے الفاظ آج بھی خانم کے کانوں میں گونجتے تھے۔ اسے وہ واقعہ آج بھی کسی ڈراؤنے خواب کی طرح یاد تھا۔ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو اسے صرف اپنی بربادی دکھائی دیتی تھی۔ وہ شاید اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے نفرت ہی کرتی تھی۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر MSc میں داخلہ لے لیا تھا۔ زندگی 2-2.5 سال ضائع کرنے کے بعد پھر سے شروعات کر رہی تھی۔ شاید اس کا خوف اس لحاظ سے کم ہو گیا تھا کہ آر جے مر چکا تھا، لیکن جو اس کے اندر سب بدل چکا تھا وہ کبھی دوبارہ ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے ڈینم کے پاؤں تک آتا سیاہ رنگ کا گاؤن پہن رکھا تھا،
چمڑے کے جوتے پہنے، سنہری بالوں کو پونی کی شکل دیے وہ اس حانم سے بہت مختلف لگ رہی تھی جو بڑی سی چادر لپیٹ کر یونیورسٹی جاتی تھی۔ دوپٹہ ایک چھوٹے سے اسکارف کی صورت میں گردن کے گرد لپٹا تھا۔ حانم نے ایک آخری نظر خود پر ڈالی تھی اور پھر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ دروازے پر پہنچنے کے بعد وہ رکی تھی۔ جانے کیوں بنا سر ڈھانپے باہر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ واپس آئینے کے سامنے آئی تھی۔ گلے میں لپٹے اسکارف کو کھول کر اس نے سر پر اوڑھا تھا۔ الماری سے شرگ نکال کر اسے اوپر پہنا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر کور تھی۔ اس کے شرگ پر پیچھے کی جانب بڑا سا اینجل لکھا تھا۔ سر کو ڈھانپ کر اسے تھوڑا سکون محسوس ہوا تھا۔ ماں دیکھ کر ناراض نہ ہو جائے کہیں، سر پہ آنچل نہ ہو تو ڈر لگتا ہے۔ آسیہ بیگم نے اسے باہر کھلے سر پھرنا نہیں سکھایا تھا۔ وہ گھر تھا جہاں وہ کچھ بھی پہن سکتی تھی کیونکہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، لیکن اب وہ باہر جا رہی تھی اور آسیہ بیگم کی بہت سی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ ایک سرسری سی نظر خود پر ڈال کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہم کبھی بدلتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا اندر اگر اچھا ہو تو وہ کبھی نہیں مرتا، کیونکہ اچھائی کبھی مرتی نہیں ہے۔ ہم وقتی طور پر کسی اور چہرے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جس سے ہماری تکلیف کم ہو، لیکن ہم مکمل طور پر بالکل بھی نہیں بدلتے۔ یونیورسٹی کی دنیا بہت الگ تھی۔ وہ جیولوجی ڈپارٹمنٹ کے کیفے پر بیٹھی تھی۔ اس نے نہ جانے کیوں اس مضمون کا انتخاب کیا تھا۔ اسے پڑھنے میں اب کہاں دلچسپی تھی، اسے بس اپنا وقت گزارنا تھا۔ حانم نے سامنے پڑے کافی کے کپ کو اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ لڑکے لڑکیوں کے گروپس اسے دوستوں کی یاد دلا رہے تھے، لیکن وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ہے میڈی، وہ دیکھو ہماری نئی کلاس فیلو آئی ہے۔ ایک لڑکے نے میڈی کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میڈی کلاس کا سب سے شرارتی لڑکا تھا جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس اور پہلے سے موجود اسٹوڈنٹس کا جینا حرام کر کے رکھتا تھا۔ کدھر ہے؟ میڈی نے چونک کر پوچھا تھا۔ وہ پہلے کلاس میں موجود نہیں تھا، لیکن اب آیا تھا تو اس کے دوست نے اسے بتایا تھا۔ وہ سامنے دیکھو، بلیک ڈریس والی۔ جیکی نے اشارہ کیا تھا۔ اوکے، میں ذرا ہیلو ہائی کر کے آتا ہوں، میڈی شرارت سے کہتا اٹھا تھا۔ میڈی کی طرف حانم کی پشت تھی۔ وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے حانم کے شرگ پر بڑا سا اینجل لکھا دیکھا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے جا کر خالی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ حانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا، پھر وہ نارمل ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ پیرس کی یونیورسٹی تھی، اس کی پی یو نہیں، جہاں لڑکے کم از کم لڑکی کی اجازت کے بنا اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ہیلو اینجل، میں ہوں میڈی۔ میڈی نے مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ اس سے پہلے حانم کچھ کہتی اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا تھا اور سورج کی مدھم سی روشنی حانم کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کا پیدائشی نشان چمکا تھا۔ میڈی حیران رہ گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے کبھی پہلے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ ہائے، حانم نے بنا ہاتھ ملائے واپس اس کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، جبکہ میڈی بس ہونقوں کی طرح اسے گھور رہا تھا۔ اسے سامنے بیٹھی لڑکی واقعی اینجل لگی تھی۔ واٹ از دس؟ اس نے انگلی سے حانم کے چہرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ برتھ مارک، وہ سکون سے جواب دے رہی تھی۔ یقین نہیں ہوتا؟ میڈی کا منہ ابھی بھی حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیوں اس جگہ سے اٹھا تھا اور پھر واپس اپنے دوست کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس میں حانم کے سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، جبکہ حانم اسے حیرت سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ حانم نے کندھے اچکائے تھے اور پھر کافی کا آخری گھونٹ پینے کے بعد وہ اٹھ کر اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حانم نے یونیورسٹی جانا تو شروع کر دیا تھا، لیکن اسے لیکچر کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ 2 سال وہ کتابوں سے دور رہی تھی، 2 سال وہ اپنے آپ سے دور رہی تھی۔ پروفیسر کچھ پڑھا رہے تھے لیکن وہ غائب دماغی سے بس سنے جا رہی تھی۔ پروفیسر اگر اس سے لیکچر کے دوران کچھ پوچھ لیتا تو یقیناً پوری کلاس کے سامنے اس کی بے عزتی لازمی تھی، لیکن صد شکر کہ پروفیسر بس اپنی سنانے والوں میں سے تھا۔ کلاس میں کوئی اور بھی تھا جو اس پر نظر رکھے ہوا تھا، اور وہ تھا میڈی۔
اسے شروع دن سے ہی ہانم تھوڑی عجیب لگی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے کوئی دوست نہیں بنایا تھا۔ میڈی نے اسے ہمیشہ اکیلے پایا تھا۔ لیکچر کب ختم ہوا، کلاس کب باہر گئی، وہ محسوس ہی نہیں کر پائی تھی۔ وہ تب چونکی جب میڈی نے ڈیسک بجا کر اسے ہوش میں لانا چاہا تھا۔ میڈی کا ڈیسک بجانا کام آ گیا تھا۔ ہانم یکدم چونکی تھی۔ کلاس خالی تھی، بس ایک دو اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کلاس کب ختم ہوتی ہے، وہ عام سے لہجے میں بول رہا تھا۔ شکریہ، یک لفظی جواب دینے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور پھر کلاس سے باہر نکل گئی تھی۔ پیرس میں چمکیلی دھوپ پھیلی تھی۔ ہانم اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا پڑھنے کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی، باہر سڑک کے پار ایک نہر تھی اور پھر دوسری طرف سڑک تھی، یعنی ڈبل وے کے درمیان سے نہر گزر رہی تھی۔ وہ نہر کنارے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر بیٹھے رہنے کے بعد اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ ہانم نے چونک کر اپنے دائیں جانب دیکھا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ خاموش بہتے پانی کے اندر بہت سا شور ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنا یہ شور باہر نکال دے تو دنیا ڈوب جائے۔ وہ پانی پر گہری نظریں جمائے بول رہا تھا۔ ہانم نے اسے اپنی کلاس میں نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے خدا پاک نے پانی کو اس کی اوقات میں یعنی پابند رہنا سکھایا ہے۔ وہ بولی تو لہجے میں مان تھا۔ اب کی بار چونکنے کی باری لڑکے کی تھی۔ وہ پینٹ پر بنا بازوؤں کی شرٹ پہنے ہوا تھا۔ یقیناً وہ جم جاتا تھا۔ اس کے کثرتی مسلز نمایاں تھے۔ بالوں میں پونی پہنے ہوئے تھی۔ ہانم بس گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ یہاں ہر انسان اپنے آپ میں ایک عجوبہ تھا۔ میں ہوں جارڈن، اور تمہارا نام کیا ہے؟ جارڈن نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ تم مجھے میری کلاس کے نہیں لگتے۔ ہانم نے گویا تصدیق چاہی تھی۔ ٹھیک کہا، میں کسی بھی کلاس کا نہیں ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ تو پھر تعارف کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ بھی خوب کہا۔ وہ پھر مسکرا دیا تھا۔ ہانم کو اس کی آنکھوں میں ایک سرد مہری نظر آئی تھی۔ اسے جارڈن سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ ایک تم ہو جو مجھے اس لڑکی تک پہنچاؤ گی جو میرے لیے جبیل خاندان تک راہ ہموار کرے گی۔ وہ ہانم کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اس نے ہانم کو ماہی کے ساتھ دیکھا تھا، اور اب وہ ہانم سے اس لیے مل رہا تھا کہ جو کچھ ماہی کے بارے میں نہیں جانتا وہ جان سکے۔ اسے پوری امید تھی ماہی جبیل خاندان کو ضرور جانتی تھی۔ مسٹر جوزف کی پارٹی سے اب تک اس نے ماہی کا بہت پیچھا کیا تھا، لیکن وہ کسی ایسے شخص سے نہیں ملی تھی جس کا نام جبیل تھا۔ وہ اس پر نظر رکھے ہوا تھا، لیکن انتظار مشکل تھا۔ کبھی کبھی جاڑے کی کہر بھری شام میں جانے کیوں دل اداس سونے کو چاہتا ہے۔ کسی بچھڑے ہوئے کی یاد میں رونے کو جی چاہتا ہے۔ درد کے دھاگوں میں لفظوں کے موتی پرونے کو جی چاہتا ہے۔ جھٹپٹے کے اس موسم میں صرف پرت پرت کھولتے ہیں، میرے اندر دکھ ہی دکھ بولتے ہیں۔ کبھی کبھی اجاڑے کی کہر بھری شام میں۔ لاؤنج میں ٹی وی کی ہلکی ہلکی آواز ابھر رہی تھی۔ ایلا نوڈلز کی پلیٹ پکڑے کھانے میں مگن تھی۔ باہر موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ تیز ہوائیں روئی کے گالوں کی آمد کا پتہ دے رہی تھیں۔ جیسے ہی شام ہوتی تھی چمکیلی دھوپ ایک دم سے غائب ہو جاتی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی گلاس ونڈو سے باہر نرم نرم گرتے روئی کے گالوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد تھا جب بھی موسم زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا ماہم کچن میں گھس جاتی تھی۔ اسے کھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ کچھ نہ کچھ نیا بناتی رہتی تھی۔ اس وقت ہانم کا دل شدت سے اپنے گھر والوں سے ملنے کو چاہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے رخ موڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ماہی بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ باہر گرتی برف نے ماہی کو وہ دن یاد دلا دیا تھا جب اسے پہلی بار حشام ملا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ ایک بات پوچھوں ہانی؟ ماہی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ہاں ضرور۔ تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے پیرس آئے ہوئے،
اور 1 سال ہو گیا ہے یونیورسٹی جاتے ہوئے. تمہیں ابھی تک پیرس میں کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ ایسا کیوں؟ پیرس میں آ کر بھی تمہیں کوئی پسند کیوں نہیں آیا؟ خانم ماہی کا سوال سن کر سٹپٹا گئی تھی. اسے اس سوال کی امید نہیں تھی. نہیں، میں نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی. خانم نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا تھا. ماہی بے اختیار ہی مسکرا دی تھی. محبت کا توجہ سے کیا تعلق؟ ہر چیز کا تعلق توجہ سے ہی تو ہوتا ہے. جب انسان کسی چیز میں دلچسپی لیتا ہے اور اس چیز کے متعلق سوچتا ہے تو اکثر وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ سمجھ نہیں آیا کہ تم نے کیا بات کی ہے. خانم کی بات ماہی کے اوپر سے گزری تھی. بتاتی ہوں. خانم اپنی جگہ سے اٹھ کر لاؤنج میں رکھے ایکویریم کی طرف بڑھ گئی تھی. ماہی اور اہلا غور سے اسے دیکھ رہی تھیں. یہ ایکویریم دیکھ رہی ہو نا؟ اس کے اندر بہت خوبصورت دنیا ہے. روزانہ کتنی بار اسے غور سے دیکھتی ہو؟ خانم نے پوچھا تھا. یاد نہیں کب اس پر غور کیا تھا. ماہی نے ناسمجھی سے جواب دیا تھا. اب اس پر غور کرو اور دیکھو اس میں سب سے خوبصورت مچھلی کون سی ہے؟ خانم پوچھ رہی تھی. اہلا نے ٹی وی بند کر دیا تھا. اب وہ دونوں غور سے شیشے کے جار یعنی ایکویریم کے اندر تیرتی مچھلیوں کو دیکھ رہی تھیں. وہ نیلے والی. ماہی نے کافی غور کرنے پر سب سے الگ اور خوبصورت مچھلی کی طرف اشارہ کیا تھا. کمال ہے، اتنی خوبصورت مخلوق پر میں نے پہلے توجہ کیوں نہیں دی؟ ماہی بڑبڑائی تھی. اسے وہ مچھلی واقعی بہت ہی پیاری لگی تھی. اس کی بات سن کر خانم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. کیسے پتہ چلا کہ یہ مچھلی پیاری ہے؟ غور کرنے پر، ماہی نے جواب دیا تھا. اب تم کیا کرو گی؟ خانم نے پوچھا تھا. میری کوشش ہوگی کہ میں روزانہ اس مچھلی کو دیکھ سکوں، ماہی نے جواب دیا تھا. اور پھر؟ ابھی اسے دیکھنے کے بعد میرا دل کر رہا ہے کہ اسے چھو کر دیکھوں. اہلا نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا. اگر تم دونوں ان مچھلیوں پر غور نہ کرتی تو تم دونوں کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونا تھا کہ انہیں دیکھنا چاہیے یا انہیں چھونا چاہیے. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ کام کوئی بھی ہو، اسے ہماری توجہ خاص بناتی ہے. محبت بھی کچھ ایسی ہی منطق رکھتی ہے. جب تک کسی انسان پر غور نہیں کرو گے وہ عام سا ہوگا، لیکن جیسے ہی ہم اس شخص کے متعلق سوچنا شروع کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں، تو ہمیں اس کی اچھائیاں نظر آتی ہیں. آہستہ آہستہ وہ ہمیں پسند آنے لگتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے. وہ اپنی لاجک پیش کر چکی تھی. وہ دونوں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھیں. کچھ ایسا ہی ہوا تھا ماہی کے ساتھ جب اسے پہلی دفعہ حشام نظر آیا تھا. سینکڑوں لوگوں میں اس نے حشام پر غور کیا تھا. پھر اسے محسوس ہوا تھا وہ کافی وجیح ہے. وہ اس دن جب پہلی بار ایفل ٹاور کے پاس ملا تھا، وہ کتنی ہی دیر اسے غور سے دیکھتی رہی تھی. وہ اسے بعد میں سوچتی رہی تھی. وہ اس کے حواسوں پر چھانے لگا تھا. وہ اسے جاننے کا اشتیاق رکھتی تھی. وہ کتنی جگہ ماری ماری پھری تھی اور بالآخر اسے محسوس ہوا تھا کہ اسے حشام سے محبت ہو گئی تھی. میں نے کبھی کسی انسان پر اتنی توجہ نہیں دی کہ میں اس سے محبت کر سکوں. میرا دل اور دماغ ہمیشہ کسی اور رخ میں چلتا رہا ہے. میری سوچ کا دھارا محبت سے کہیں آگے اندیکھی چیزوں کی طرف بہتا رہا ہے. خانم بتا رہی تھی. لیکن محبت اپنے اختیار میں کب ہوتی ہے؟ یہ تو بے اختیار ہوتی ہے. ماہی نے جانے کس احساس کے تحت کہا تھا. ٹھیک کہا. دنیا میں سب سے منہ زور جذبہ محبت کا رہا ہے. لیکن میں یہاں یہ کہوں گی کہ محبت کے ہونے میں ہمارا بھی ہاتھ ہوتا ہے. انسان جس چیز کی جستجو کرتا ہے، قدرت اس انسان کا رخ اس کی جستجو کی طرف موڑ دیتی ہے. اگر انسان چاہے جانے کی طلب رکھے گا تو یقیناً وہ محبت سے ٹکرائے گا. جو چاہے جانے کی طلب رکھتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے پہلے محبت ہوتی ہے. اسے کسی کی طلب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور اس کی یہ خواہش کہ کوئی اسے چاہے، وہ اس کی آزمائش کے بعد پوری ہوتی ہے. میں نے کبھی اس چیز کی خواہش ہی نہیں کی کہ کوئی مجھے چاہے، اور اللہ پاک نے مجھے کبھی کسی محبت جیسے جذبے سے روشناس نہیں کروایا.
میرے اندر بڑی بے چین روح ہے، اسے کچھ اور چاہیے، یہ اور چیزوں کی جستجو کرتی ہے۔ جو لوگ کائنات کو تسخیر کرنے نکلتے ہیں وہ اس چیز کی طلب رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے ماضی میں دنیا فتح کی ہے، یقیناً ان کی جستجو نے انہیں یہ کام کرنے پر اکسایا ہوگا۔ جن لوگوں نے قدرت کا عرفان پایا ہے، یقیناً وہ بہت تڑپے ہوں گے۔ ان کی طلب، ان کی جستجو نے انہیں اندیکھی چیز کی تلاش میں نکلنے پر مجبور کیا ہوگا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ساری کائنات سمٹ کر اس ایک لفظ طلب یا جستجو میں مقید ہے۔ جو جس چیز کی کھوج کرے گا وہ اسے پائے گا۔ جو چاہے جانے کی طلب رکھے گا اسے پہلے محبت میں مبتلا کیا جائے گا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ ماہی اور ایلا کو اس کی منطق نے ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، انسان کو چاہے جانے کی طلب رکھنی چاہیے۔ جو یہ طلب رکھے گا وہ محبت سے ٹکرائے گا۔ جب وہ محبت سے ٹکرائے گا تو اسے نہ پانے کی صورت میں پاش ہو جائے گا۔ جب اس کی ذات ٹکڑوں میں بٹے گی تب اسے ہر ٹکڑے پر ایک نئی چیز کا احساس ہوگا۔ جن کی ذات ٹکڑوں میں بٹی ہوتی ہے وہ بہت حساس ہو جاتے ہیں۔ وہ ان نئی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے خالق کائنات نے اس کائنات کی بنیاد محبت پر رکھی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کھوج، ایک بہت بڑی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں بہت سی چیزوں کی کھوج نہیں کر پائی۔ لیکن ایک اہم بات جو ایلا نے کہی کہ خوبصورت مچھلی کو دیکھ کر چھونے کو دل کرتا ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے انسان کو تسخیر کی اجازت دینے کے بعد اپنی اور انسان کی ذات میں ایک پردہ رکھا ہے، وہ چاہے جتنی کوشش کر لے، جب تک اللہ نہ چاہے وہ اس پردے کو، اس حد کو پار نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح محبت میں بھی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں۔ جب ایسے انسان سے محبت ہوتی ہے جس سے ہمارا کوئی جائز رشتہ نہیں ہوتا، اس محبت میں ان حدود کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح انسان اپنی ہٹ درمی میں اللہ اور اپنے درمیان حائل پردے کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے۔ کوہ طور کا واقعہ تو یاد ہی ہوگا۔ بالکل اسی طرح اگر انسان نامحرم کی محبت میں ان حدود کو پار کرتا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھیں، تو وہ انسان نہیں رہتا، اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ماہی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس چیز کو زیادہ اہمیت دے کر گئی تھی، جستجو کو، طلب کو، تلاش کو، یا پھر محبت کو۔ وہ انسان کی طلب سے شروع ہو کر کائنات کا ذکر کر کے واپس محبت پر آ گئی تھی۔ یقیناً کائنات میں ہر چیز اپنی ایک جگہ رکھتی ہے۔ خالق کائنات نے کسی ایک وجود، کسی ایک جذبے کو، خواہ وہ نظر آتا ہو یا نہیں، بلا وجہ پیدا نہیں کیا۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟